بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ پاکستان میں ناظرین سیلاب آتے رہے ہیں، زلزلے آتے رہے ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں اور لوگ خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، خدمت کے جذبے کے ساتھ پہنچتے ہیں، امداد بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ زلزلہ ایسا آیا ہے کہ یہ زلزلہ سیاسی بن گیا ہے۔ بلوچستان میں مشق آوران اور دیگر بہت سارے علاقوں میں زلزلے نے بڑی زبردست تباہی مچائی۔ لیکن اب ہم خبروں میں اخبارات کے ذریعے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ زلزلے کے امداد کے قافلوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، FCC کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، لوگ نہیں پہنچنے دیں گے وہاں پر، اور کچھ نہ کچھ تنازعات ہیں اور کچھ پاک فوج کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ان کے خلاف آپریشنز بھی ہیں۔ ایسے میں وہاں متاثرین تک، ضرورت مندوں تک امداد پہنچانا اور ان کے لیے ان کی دادرسی کرنے کے لیے پہنچنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ایسا مشکل کام کرنے والوں میں سے ہی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے مہمان ہیں الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کے صدر عاصم سنجرانی صاحب، خوش آمدید۔ تو یہ سب تو جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، یہ اچھا ہوا کہ آپ ہمیں ملے اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو ہم پہلے یہ چاہیں گے کہ جو زلزلہ آیا، زلزلے سے پہلے آوران، مشقے اور ان علاقوں میں جہاں تباہی ہوئی ہے کیا حالات تھے، اور زلزلے سے کہاں کیا تباہی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے، زلزلے سے پہلے آوران وہ علاقہ تھا جہاں لوگ نہیں جاتے تھے۔ حالات کی وجہ سے بلوچستان میں جو موومنٹ چل رہی ہے، اس حوالے سے یہ بڑا حساس علاقہ تھا، اور اسی کی وجہ سے وہاں جو بنیادی وہ تھے سہولیات تھے وہ تقریباً ختم تھے۔ اگر آپ شہر نہیں گئے، وہاں نہ روڈ ہے، نہ اسپتال ہیں، نہ اسکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دیہاتوں میں اسپیشلی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان حالات میں جب یہ زلزلہ آیا تو اس نے بہت بڑی تباہی مچائی، اور اس کی وجہ سے اب چونکہ بنیادی چیز جو ہے کمیونیکیشن کا، روڈوں کا مسئلہ ہے، وہ نہیں ہے، تو وہاں تک پہنچنا، سڑکیں بنی ہی نہیں ہیں۔ سڑکیں سوائے بیلا سے آوران تک وہ ایک پکی سڑک ہے، اور وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، باقی جگہوں پہ بالکل نہیں۔ اب زلزلے کے بعد کیا صورت ہے؟ مکانات، کتنے مکانات تباہ ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے؟ مکانات تو تقریباً جن ایریاز میں زلزلہ آیا ہے آوران ڈسٹرکٹ کے، وہاں تو 95% بلکہ مکانات تباہ ہیں، کچے گھر ہیں، اور زلزلے سے وہ تباہ ہیں۔ ایک آبادی جو شروع میں ہمارے دوسرے دن ہمارے لوگ پہنچے وہاں، اس جگہ میں اور ڈاکٹر حفیظ صاحب ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ گئے ہیں، تو وہاں ایک کمرہ بچا ہوا تھا جو پکا تھا، باقی پورا آبادی جو 120 گھروں پہ مشتمل تھا ختم تھا، بالکل ایسے زمین بوس ہوئے تھے۔ عام طور پر ایسے علاقوں میں کہیں وہ ڈسٹرکٹ ہاؤس ہوتا ہے، سرکٹ ہاؤس ہوتا ہے، DC کا آفس ہوتا ہے، سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتا ہے، کوئی اسکول ہوتا ہے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں؟ دیہاتوں میں نہیں ہے، آوران شہر میں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اسپتال میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، کیونکہ یہ حالات کی وجہ سے کوئی سرکاری ملازم وہاں کوشش کر رہا تھا کہ وہاں میں جاؤں نہیں، تو وہاں ہمارے ڈاکٹروں نے بھی کافی دن وہ OPD چلایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کے اسپتال کا کیا پوزیشن ہے، وہاں یہ صورتحال ہے۔ اب زلزلے کے بعد جو ہے ہم نے جو میڈیا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، الخدمت کے ساتھ تو ہم نے بھی اپنا کیمرہ بھی بھیجا تھا، لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 8 دن 9 دن کے بعد لوگ پہنچے ہیں۔ تو یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے وہاں تک امداد پہنچنے میں، کہ اتنا دشوار گزار علاقے ہیں؟ دشوار گزار بھی ہے، وہ ایک اپنی جگہ وہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ میڈیا میں خصوصاً اس بات کو اتنا اچھالتے ہیں کہ وہاں اگر ایک فائرنگ ہوتی ہے تو بولتے قیامت آ گئی، تو اس سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ ویسے پہلے سے آوران کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کون کس پہ کرتا ہے؟ اصل میں ہم جب سے گئے ہیں آج تک ہمیں تو نہ کسی نے تھریٹ کیا، نہ ہم پہ فائرنگ ہوئی، نہ ہمارا رستہ روکا، اور مقامی لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریشن کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو ایجنڈا لے کے نہیں جا رہا ہے اس وجہ سے؟ ظاہر ہے ہم نے تو ان کو شروع میں کہا کہ ہم صرف خدمت کے لیے، ہمارا کوئی اور ایجنڈا نہیں، ہمارا کوئی اور انٹرسٹ نہیں، ہمارا
مقصد یہ ہے کہ یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک امداد صحیح طریقے سے پہنچے، اور الحمدللہ ہم سروے کرتے ہیں اور پھر راشن دیتے ہیں۔ اس دوران مشقے جو سب سے ڈسٹرب علاقہ ہے بقول میڈیا کے اور دوسروں، وہاں ہم گئے ہیں، سب سے پہلے الخدمت فاؤنڈیشن پہنچی ہے، ہمارا بیس کیمپ موجود ہے، ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، وہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریشن اچھا، کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ علیحدگی پسند ہیں، تو علیحدگی پسند تو الخدمت تو حفیظ الرحمان صاحب ادھر پنجاب سے اٹھ کے آ رہے ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، بولے ہم انتظار کر رہے تھے کب الخدمت آئے گی، اور ابھی اندازہ تھا کہ سب سے پہلے آپ ہی آئیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں ان کیا تاثرات تو ہیں۔ یہ جو سرکاری قافلوں پر حملوں کی خبریں ہیں کہ ان پر فائرنگ کی جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ بلوچ ہیں یہ جو فائرنگ کر رہے ہیں؟ یہ جو قافلوں پہ سرکاری ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنی موجودہ حکومت سے اور ایف سی سے کہ مسئلے ہیں آپس میں، اور وہ ایک دوسرے پہ کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے کبھی نہیں نہ فائرنگ دیکھا ہے اور نہ اس طرح کی کوئی چیز، کم از کم ہمارے۔ کیونکہ ایک تاثر جو میڈیا کے ذریعے مل رہا ہے وہ یہ ہے بلوچ لبریشن آرمی دعوے دار جو ہیں ان کے لیے امداد کا راستہ روک رہے ہیں، تو کیا سرکاری قافلے امداد لے کر بھی جا رہے ہیں مشقے تک، آگے تک، یا جاتے ہی نہیں؟ شروع کے دنوں میں نہیں گئے۔ آپ اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ کیچ ڈسٹرکٹ کا جو علاقہ ڈنڈار متاثر ہوا ہے، وہاں پرسوں میڈیا میں اخبارات میں آیا، گورنمنٹ نے سروے رپورٹ مکمل کی ہے، اور جو پٹواریوں کا ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، پٹواریوں نے بنایا، اے سی کو دیا اور اے سی نے ڈی سی کے پاس جمع کر دیا۔ اب 14 دن بعد 13 دن بعد جب سروے مکمل ہوتا ہے، اور آپ اندازہ لگیں کتنے دنوں کے بعد وہ چیزیں وہاں تک پہنچیں گی۔ تو یہ گورنمنٹ کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس میں لیکن فوری امداد تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی راشن ہے، کھانا نہیں پک رہا ہے، وہاں پر چولہے بند ہو گئے ہیں، وہاں راشن کی چیز ہی نہیں مل رہی، تو خشک دودھ ہے، کھانے پینے کا کچھ ایسے آئٹم ہیں جو فوری طور پر مل جائیں تاکہ لوگوں تک، اس میں تو کسی سروے کی ضرورت نہیں، بھوکے کو تو یہ تمہارے گھر میں 6 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں جا کے دیے جا سکتے ہیں، تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایک اطلاع اور بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے دفاتر میں جا کر امداد نہیں لیں گے، اگر دینی ہے تو یہاں آ کے دے دیں، تو اس میں کیا لوگ وہاں جانے میں کیوں کتراتے ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آوران ہمارے بیس کیمپ میں، فارورڈ کیمپ میں کچھ لوگ آئے تھے وہاں سے مشقے سے، اور وہ لوگ 2 دن سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی چیز نہیں دے رہے تھے کہ ہم مشقے والوں کو نہیں دیں گے۔ ہمارے جو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے، پھر ان کو ہم نے، ان کے ٹریکٹر ٹرالیاں ساتھ تھیں، ہم نے ان کو سامان دیا اور خود ادھر پہنچایا، وہاں ان کے گھروں میں رکھا، سروے کی اور ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا اسی دن۔ تو اس طرح کا مسئلے تو دونوں طرف سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک کمزوری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سسٹم کی ہے، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر ہوا، ورنہ تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ خدمت فاؤنڈیشن تو خدمت کا کام برسوں سے انجام دے رہی ہے، لیکن 2005 کے زلزلے کے بعد سے جو آرگنائزیشن الخدمت نے منظم کی ہے، تو اب جب زلزلہ آیا تو آپ لوگوں نے فوری طور پر کیا ری ایکشن کیا تھا، کس طریقے سے آپ نے اپنی موومنٹ شروع کر دی تھی؟ جی، ہمارے پورے بلوچستان میں، جو بلوچستان کی 30 اضلاع میں سے 28 میں الخدمت کا اس وقت سیٹ اپ موجود ہے، جس میں ایک سوائے آوران کی نہیں ہے، بیلا میں ہمارا سیٹ اپ تھا، اور چونکہ بیلا ہی وہاں سے قریب پڑتا تھا، تو ہم نے پہلی جب 24 کو یہ زلزلہ آیا تو ہم نے شام کو وہاں کے اپنے پریزیڈنٹ سے رابطہ کیا، اور وہ ان کو کہا کہ آپ فوری طور پہ جائیں۔ وہ اگلے دن یعنی 25 کو صبح وہ ڈاکٹروں کا ٹیم راشن، خشک خوراک اور پانی یہ لے کے گئے، اور سب سے پہلے دیہات میں الخدمت پہنچی۔ مگر ایک بات ذرا یہ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک عام آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں پہنچا، یہ خبر آ رہی ہوتی ہے، اب تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک امداد نہیں پہنچی۔ الخدمت کا نام ہم کسی مین اسٹریم میڈیا میں کہیں کہیں گزرتے ہوئے مجبوراً کہیں آ جاتا ہے، لیکن عاصم صاحب کیا کچھ پہنچا دیا اب تک آپ لوگوں نے؟ ویسے تو یہ لگتا ہے کہ کروڑوں ہوں گے، لیکن شاید یہ کروڑوں بھی کافی نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی آبادی متاثر ہے، اور یہ ایک این جی او یا ایک ادارے کے بس کی بات نہیں ہے۔
اس میں تو پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ صاحب نے انٹرنیشنل اداروں سے اپیل کی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے وسائل سے نقصانات پورے نہیں ہو سکتے. تو جہاں تک الخدمت کا تعلق ہے، اب تک ہم نے کوئی 5.5 کروڑ روپے کے مختلف اشیاء، جن میں ٹینٹس ہیں، خوراک ہے، خشک دودھ ہے، مچھردانیاں ہیں اور میڈیسن ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہم نے جو گھریلو استعمال کی چیزیں کٹ ہے جو وہ دیا ہے. بظاہر ویسے تو 5.5 کروڑ ایک بڑی رقم ہے ایک این جی او کے لیے، لیکن کتنی ضرورت اور ہوگی، کتنا وقت لگے گا ان کو بحال ہونے میں؟ بحال ہونے میں تو کافی وقت لگے گا، لیکن فی الحال جس فیز میں ہم ہیں ان کی جو امداد کے ابتدائی فیز میں، اس کو تو میرے خیال میں 1 مہینہ کم از کم اور لگے گا، اگر گورنمنٹ اس کو سنجیدگی سے لے اور اپنی پوری قوت سے. کیسے گورنمنٹ آگے جائے گی؟ گورنمنٹ کو ان کے ساتھ تنازع چل رہا ہے، گورنمنٹ کے پاس فنڈز تو بے تحاشا ہیں. میں نے عراق کے کسی عہدیدار کا بیان بھی پڑھا ہے کہ ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈز وافر مقدار میں ہیں، چیزیں موجود ہیں، تو وہ جاتی کیوں نہیں آگے؟ یہ سوال ایک عجیب و غریب ہے کہ ہمارے حکومت کے پاس بھی وسائل ہیں، اور حکومتوں کے پاس اتنے وسائل تو ہوتے ہیں کہ 1.5 ارب 2 ارب روپے فوری طور پر اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو الخدمت تو کب تک رہے گی؟ کتنا عرصہ وہاں گزارنا ہے؟ الخدمت تو اس وقت تک رہے گی جب تک ان کی ضرورت، لوگوں کو ہماری ضرورت ہوگی. ہمارے جتنے وسائل ہوں گے انشاءاللہ ان سے ہم ان کے ابھی بحالی کی بھی کام شروع کریں گے. ہمارا کل بھی ایک اس حوالے سے میٹنگ ہوا ہے. ہم یہ 15 دن مزید ہم ریلیف کا کام کریں گے اور اس کے بعد ہم بحالی کی طرف جائیں گے. کچھ گاؤں ہم نے سلیکٹ کیے، ان کو اڈاپٹ کیا ہے، انشاءاللہ ان میں ساری بنیادی چیزیں ہم فراہم کریں گے، ان کے گھر بھی بنائیں گے. اب زلزلہ پروف قسم کے گھر بنائیں گے جا کے ان لوگوں کو؟ زلزلہ پروف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ کوشش یہ کریں گے کہ کسی حد تک پکے گھر ہوں، کیونکہ اب ہم نے دیکھا جہاں جیسے آواران سٹی ہے وہاں کوئی پکے مکان جو موجود ہیں وہ تھوڑا بہت دراڑیں اگر آئی ہوں لیکن وہ گرے نہیں ہیں، اور جو کچے گھر ہیں وہ گرے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ان کو اس طرح کا ڈیزائن کریں. ہم انجینئر سے، ماہرین سے مشورہ کریں گے کہ اس علاقے میں کس طرح کے گھر مناسب ہیں اور اس پہ ہم انشاءاللہ اسی طرح شروع. ایک تاثر یہ ہے کہ وہاں خیمہ بستی کی ضرورت ہے، لیکن جو میں نے معلومات کی جو لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا خیمہ بستی کے مزاج کے لوگ نہیں ہیں. ایک گھر یہاں ہے تو ایک گھر بہت دور ہوتا ہے، تو خیمہ بستی میں یہ لوگ رہیں گے بھی نہیں. بالکل ان کا جو گھروں کا اسٹائل ہے. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس طرح؟ خیمے آپ الگ الگ دے رہے ہیں یا بستی بنا رہے ہیں یا کہیں فیملیز کو دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم جب گئے جہاں گئے ہیں وہ جہاں جو گھر گرا ہے اس کے سامنے ہم نے ایک خیمہ لگا دیے. اچھا، انہیں کیا وہ لوگ اپنے جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ وہ، بلکہ ہم نے اگر باؤنڈری وال ہوتے ان کے وہ گرے ہوئے تھے، اگر ہم باؤنڈری وال کے اس طرف 2 خیمے لگائیں بولیں گے نہیں میرے ادھر جگہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ لگا دیں. تو وہ لوگ ایک تو ان کا سارا جو دار و مدار ہے اس پہ ہے، مویشی پالتے ہیں، گلہبانی کرتے ہیں، اور ان کے لیے بلوچستان بڑا خشک علاقہ ہے. چراگاہوں کے لیے حوالے سے وہ دور دور اسی لیے رہتے ہیں کہ اکٹھا رہیں گے تو چراگاہوں کا مسئلہ ہوگا، اور یہ اس بیس پہ الگ الگ ہیں. دوسرا یہ کہ جیسے پنجاب یا سندھ یا کشمیر میں جس طرح ہوا کنجسٹڈ آبادی، اور وہ ہے بلوچستان تو بہت وسیع علاقہ ہے، اور یہ لوگ اپنی جگہ سے ہم جہاں پہلی دفعہ گئے ہیں وہاں لوگ اسی ملبے پہ چادریں تان کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے. تو یہ جائیں گے نہیں خیمہ بستی کا، وہاں تو تصور ہی کوئی نہ کرے. ان کو انہی جگہوں پہ جہاں وہ آباد ہیں گھر بنا کے دیا جائے. آپ لوگوں کے خیال میں یعنی اس کا کیا اسٹیمیٹ ہوگا، کیا تخمینہ ہوگا، کتنے وقت میں اور کتنی رقم سے یہ بحالی کا کام ہو سکے گا؟ اگر یہ بحالی کا کام صحیح طریقے سے شروع کیا جائے تو میرے خیال میں 1-1.5 سال میں یہ لوگوں کو 1-1.5 سال لگے گا. ظاہر ہے اتنی آبادی، یعنی یہ الخدمت کی طرف سے یا حکومت؟ نہیں، حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. الخدمت تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس جتنے وسائل ہوں گے ہم اس وقت تک وہاں کام کریں گے، جہاں تک ہم کر سکے
1 گاؤں 2 گاؤں 10 گاؤں. ابھی ہمارے کچھ باہر کے جو دوست ہیں یا جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم بھی کچھ گاؤں بنائیں گے, تو وہ اس حوالے سے بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے خدمت کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ پورے ایک ضلع کو اثر نو بنائے. جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اب دیکھیں نا, وہاں نصیر آباد جعفر آباد میں 2011 کے سیلاب کے بعد ابھی تک ہم وہاں گھر بنا کے دے رہے ہیں. تو ہمیں جب جہاں سے وسائل آئیں گے انشاءاللہ ہم وہاں کام کرتے رہیں گے. میں یہ 1.5 سال اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ اپنی پوری سورسز کے ساتھ اور وسائل کے ساتھ کام کرے گی تب جا کے 1.5 سال میں یہ بحالی ممکن ہوگا ان کا. کہیں الخدمت کو پریشانی تو نہیں ہوئی کہ گئے اور لوگوں نے کہا ہو کہ آپ کیوں آ گئے؟ ہم نہیں کوئی نہیں, لوگوں نے ایک ویلکم چیز یہ کہ وہاں جن لوگوں کو باغی یا غدار کہا جاتا ہے ان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ہم تو عام آدمی سے ملتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کون باغی ہے کون غدار ہے. جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کو بلوچ کے بارے میں کہتے ہیں اسلام سارے پسند بلوچ ہے, ہیں. مسلمان بہت اچھا ہے اور پاکستانی ہے. تو وہاں جو پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف کچھ چیزیں آپ کو لگیں؟ نہیں, اسلام کے خلاف نہیں, پاکستان کے خلاف بعض جگہوں پہ باتیں ہم نے سنی. ناراضگی اصل میں فورسز سے شاید ان کی کوئی ناراضگی ہے, کیونکہ وہاں ان کا آپس میں کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں, ورنہ عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے. وہ تو آپ اس وقت جس حالت میں ہے وہ چاہتے ہیں ان کو ریلیف ملے, ان کو اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں. اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے ہر جگہ پہ مدارس موجود ہیں, علماء موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حکومت اگر مدارس کے ذریعے یا سرکاری اساتذہ کے ذریعے یا کسی ڈسپنسری کے ذریعے امداد دینا چاہے تو زیادہ آسان نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ براہ راست فورسز جائیں؟ فورسز کو لے جانے کی ضرورت کیوں ہے امداد؟ آپ تو بغیر فورس کے جاتے ہیں. ہم تو بغیر فورس کے جاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہاں, تو اس حوالے سے شاید گورنمنٹ کوئی دشواری محسوس کر رہی ہے اور بغیر فورسز کے ہمارے. تو یہ جو قافلے روکے جانے کی خبریں یہ غلط ہیں کہ لوگوں کے قافلے روک دیے جاتے ہیں, فائرنگ کر کے امداد روک دی جاتی ہے؟ یہ ہم نے تو اب تک نہیں دیکھا ہے. ہمارے لوگ مسلسل دوسرے دن سے موجود ہیں. دوسرے کوئی ادارے بھی نظر آئے آپ کو؟ البتہ ایف سی یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو کانوائے کی صورت میں لے جاتا ہے, اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے. 3 گھنٹے کا جو سفر ہے وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایف سی نے بھی کوئی اس طرح کی رکاوٹ ہمارے کام میں نہیں ڈالا ہے, نہ وہ بلوچوں نے ڈالا ہے, نہ گورنمنٹ نے. ہمارے ساتھ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ, اور نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے. کل ہم نے سنا ہے وہاں کچھ فائرنگ ہوئی ہے, 2 زخمی ہمارے ایمبولینسز لے کے آئے مرشد اسپتال, لیکن وہ بھی کوئی 2 گروپ لڑے ہیں, شاید کوئی ایف سی کے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو ہم نے تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی. اچھا, یہ جو اب آپ نے جو بتایا کہ ہم وہاں گئے, ہم نے کہا کہ الخدمت کا ایجنڈا کوئی نہیں, ہم صرف خدمت کریں گے. تو ہر ایک کو جو بھی جاتا ہے وہ خدمت کے انعام پہ جاتا ہے, کہتا ہے ہم خدمت کریں گے اور ہم آپ کے لیے آ رہے ہیں. ایف سی بھی اسی کام کے لیے جا رہی ہے, حکومت بھی اسی کام کے لیے جاتی ہے, لیکن ہوتا ضرور ہے. تو شکوک و شبہات دونوں طرف ہو سکتے ہیں, ادھر کوئی شکوک و شبہات نہیں موجود ہیں؟ شکوک و شبہات تو ہیں دونوں کی طرف سے, اسی لیے تو ان کے آپس میں کام میں رکاوٹ ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ ایک گزشتہ تقریباً جب نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد, شہادت کے بعد حالات جس رخ پہ جا رہے تھے, وہ ان حالات نے بہت بڑی وہ پیدا کر دی ہے. آپ اس کو غلط فہمی کہیں یا جو بھی کہیں, اور اس کی وجہ سے دونوں طرف سے وہ ہیں ایک دوسرے کے خدشات ہیں, اور وہ بھی اب اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے. کہ پاکستان میں مطلب آپ کا کام خدمت ہے, آپ خدمت کے حوالے سے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کے لوگ ہیں, اسلام کو پسند کرتے ہیں, مسلمان لوگ ہیں, اور کہیں اور جا بھی نہیں سکتے. تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں, بھارت سے مذاکرات ہو رہے ہیں, امریکہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں, ایران سے, چائنا سے, سب سے مذاکرات ہوتے ہیں. تو اپنے بلوچوں سے مذاکرات میں کیا قباحت ہے, کیا چیز رکاوٹ ہے, کون سا اس کا حل کیا ہے؟ آپ یعنی الخدمت جو ہے اس میں کہیں معاونت کر سکتی ہے کہ یہ بھی ایک خدمت کا کام ہے کہ ملک کے لوگوں کا اپنی حکومت پر اعتماد بحال ہو اور حکومت اپنے عوام کو اپنا سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کرے؟ الخدمت اس حوالے سے کوئی ایسا کام کر سکتی ہے؟ لیکن بنیادی طور پہ خدمت ایک غیر سیاسی ایک سماجی رفاہی تنظیم ہے.
ہم سیاسی معاملات میں اگر پڑھیں گے تو ہمارے پھر کام میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئیں گے، اور ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ الخدمت کا کام خدمت کرنا ہے، سو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بلوچستان میں جتنی پسماندگی، غربت اور بدحالی ہے، اگر آپ کبھی جائیں اور دیکھیں تو میں اس دن کوئی ٹی وی چینل وہاں آیا ہوا تھا، اس نے انٹرویو کیا، میرے آنسو نکل گئے وہ حالات سن کے ان لوگوں کے۔ تو اتنی غربت اور پسماندگی ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، پٹھے کپڑے، ننگ دڑنگ بچے۔ تو یہاں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس میں باقی سیاسی معاملات سیاسی لوگ ہی کر سکتے، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، ان کو مطمئن کرنا چاہیے، جو لوگ ناراض ہیں ان سے مذاکرات کریں۔ یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ طالبان سے یا مختلف گروپوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، تو ان سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ ان کے جو خدشات ہیں یا جو تحفظات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کو مل بیٹھ کے کوئی رستہ نکالے۔ تو ابھی آپ نے غربت کا ذکر کیا تو یہ ایک عجیب یعنی افسوسناک بات ہے، گیس نکلتی ہے بلوچستان سے، سارے پاکستان میں پہنچتی ہے، بالکل بہت ساری معدنیات نکلتی ہیں، سارے پاکستان میں جاتی ہیں، بیرون ملک جو ہے ایکسپورٹ ہوتی ہیں، لیکن اس علاقے کے لوگوں کی زندگی نہیں بدلتی۔ اور اس میں بہت ساری پولیٹیکل چیزیں بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود لوگوں کے دل میں یعنی سوالات جنم دے سکتی ہے کہ ہمارے یہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو، اور اس احساس محرومی کو ختم کر کے ان کو شیئر کرنے کے لیے، جیسے گوادر پورٹ کے حوالے سے بھی سوالات ہیں کہ اس میں گوادر میں مقامی لوگوں کو کتنا حصہ ملے گا اور غیر مقامی کتنے آ جائیں گے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بالکل یہ مسئلہ ہے۔ اس وقت بلوچستان میں جو لوگ بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک نعرہ ہے کہ سائل و وسائل۔ سائل سے مراد ظاہر ہے یہی گوادر پورٹ اور یہ ہے، اور وسائل یہی جیسے آپ نے فرمایا کہ سوئی گیس ہے۔ چاغی میں اس وقت سونے کا دنیا کا چوتھا بڑا ڈپازٹ ہے، کاپر اینڈ گولڈ۔ چائنا 10-12 سال سے ایک پروجیکٹ سینڈک کے نام سے کام کر رہا ہے، وہاں بھی کاپر اور گولڈ پروجیکٹ ہے، اس پہ اچھا خاصا وہ جا رہا ہے، نکلتا ہے۔ چاغی میں کوئی 50 قسم کے منرلز ہیں، جیسے اونیکس ہے پورے پاکستان میں صرف چاغی سے نکلتا ہے، اور وہ بہت قیمتی پتھر ہے۔ گزشتہ دنوں ابھی تھوڑا سا مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے تک ٹن پتھر بکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کراچی کے تاجروں کو تو ہے، ایکسپورٹرز کو ہے، وہاں کے لوگوں کو نہیں ہے۔ اب وہ گورنمنٹ اگر وہاں جو ہے مقامی طور پہ اس کے چھوٹے وہ انڈسٹری لگائے، لوگوں کو ہینڈی کرافٹ بنانے کی ٹریننگ دے، ان کو وسائل دے، تو وہاں تو پتھر بتاشا پڑا ہوا ہے، لوگ بنائیں گے چیزیں اور بیچیں گے، تو ایک روزگار کا سلسلہ چلے گا۔ اسی طرح وہاں کے جو دیگر یہ کام بھی تو سماجی خدمت کا اہل خدمت یہ کام کر سکتی ہے کہ وہاں پر انڈسٹریل ہوم چھوٹے چھوٹے ٹریننگ سینٹرز بنا دیں۔ ہمارے منصوبے میں شامل ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے اہل خدمت بلوچستان کی میٹنگ ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اور ہم نے آج میں نے خان صاحب سے، نعمت اللہ خان صاحب سے بھی اس حوالے سے میٹنگ کی ہے۔ ہم پورا پروپوزل بنا کے اپنے مرکز کو بھیجیں گے، وہاں بہت ساری چیزیں لوکل جو چیز دستکاری ہے ان کو اگر فروغ دیا جائے۔ اب بلوچی کشیدہ کاری کا ایک جوڑا جو ہے 20,000 روپے میں بکتا ہے، اور وہاں عام عورتیں گھروں میں بیٹھ کے مہینے میں 1 جوڑا سی لیتی ہیں۔ اگر ہم ان کو داغا کپڑا اور یہ دے دیں اور ان سے پھر اکٹھا کر کے خود اس کی مارکیٹنگ کریں تو ان لوگوں کو روزگار، گھر بیٹھے ایک خاتون کو اگر 2 مہینے میں 20,000 ملے، 3 مہینے میں ملے، اس کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہاں ایک جاڑی ہے جس کو جو انکم سپورٹ پروگرام تھا وہ لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ انکم سپورٹ پروگرام جس انداز میں کرتے ہیں وہ تو سیاسی انداز ہوتا ہے، ظاہر سیاسی کاموں کا کوئی رزلٹ آج تک اس ملک میں ہم نے نہیں دیکھا۔ جہاں اس طرح کے وسائل خرچ ہوئے ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں۔ اب یہ 5 سال اربوں روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دوسرے، اس کا کیا آؤٹ پٹ ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بلوچستان میں تو کم از کم میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی لوگوں کو کچھ فائدہ ہو۔ یہ تو اس طرح کی چیزیں وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس میں دیانتداری ہو
اور جو اس ملک کا فلاح سوچتا ہو، جس میں کرپٹ لوگ نہ ہوں، یہ پھر وہ لوگ کر سکتے ہیں. اس وقت بدقسمتی سے ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ عاصم سنجرانی صاحب. ناظرین، عاصم علی سنجرانی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارا کام خدمت ہے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے لوگوں کی بحالی کے لیے آخر وقت تک، اپنے وسائل کی حد تک، اپنے وسائل کے مطابق جتنا ہمیں لوگوں سے تعاون ملے گا ہم ایک ایک پیسہ وہاں تک پہنچائیں گے. انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ ہمارا کام سیاست نہیں ہے، ہمارا کام کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، لیکن یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ بلکہ بار بار یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کشمیر کا، سوات کا اور صوبہ سرحد کا اور پنجاب کا زلزلہ ہو، سیلاب ہوں یا تازہ زلزلہ ہو یا اس سے پہلے بھی دیگر آفات ہوں، الخدمت سب سے آگے تھی، سب سے آگے پہنچی. الخدمت کا ایجنڈا تو خدمت ہے. لوگوں نے اپنے بارے میں سوچا کہ ان کو اس طرح کے لوگ حکمرانوں کے طور پر بھی چاہیے یا ان سے صرف خدمت لینی ہے اور حکمرانی کسی اور کو دینی ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.